مننا ہوندا ہے محبت نال، آل رسول نو مننا ایک ہے محبت نال، اور ایک مننا ہوندا ہے عصبیت نال۔ عصبیت ہر دور دے انسان وچ پایا جان والا ایک جذبہ ہے، اور بعض اوقات یہ مثبت ہوتا ہے، بعض اوقات منفی ہوتا ہے۔ عصبیت کی ہوتی ہے، اس کو سمجھ لو۔ عصبیت کی ہوتی ہے، حضور دے وصال تو بعد کچھ لوگوں نے دعوی نبوت کیتا، جنیاں بھی کیتا ہے جھوٹے نے۔ ایک بندہ گیا اس جھوٹے کو کہ تو نبی ہے، عصبیت کی ہے، میں دس رہا تو نبی ہے تے نبی ہون دی دلیل دے کی نشانی؟ بھائی پیچھے تک آواز آ رہی ہے میری؟ شکریہ، مہربانی۔ نبی ہون دی دلیل دے اس دلیلاں جڑیاں دے کول آئیاں دیتیاں، لیکن اس بندے آکھیا تیریاں دلیلاں تے میں مطمئن نہیں، تو جھوٹا ہے، لیکن میں تین نبی مان لینا ہے۔ اسے کہا جی میں جھوٹا تو پھر کیوں مننا ہے؟ اسے کہا قریش دے سچے نبی نالوں اپنے قبیلے دے جھوٹے نبی نو میں مننا بہتر سمجھنا، یہ عصبیت ہے۔ یعنی حق دی پہچان نہیں کرنی، دلائل تے غور نہیں کرنا، بس جدے ساڈی پارٹی لگی ہے اساں اودے ہی لگیاں رہنا، جدے ساڈے جماعت والے لگ گئے نے، جدے ساڈے قوم والے لگے نے، جدے ساڈے قبیلے والے لگے نے، جدے ساڈی پارٹی لگی ہے اودے لگیاں رہنا ہے، نہ انہاں دیاں جھوٹیاں نو بھی سچیاں آندیاں رہنا ہے۔ یہ عصبیت ہے۔ یہی عرض کرنا مقصود ہے، محبت نال مننا ہے آل نبی نے۔ بعد لوگ صحابہ دی ضد تو آل نبی نے مندے، آل نبی نو کسے دی ضد تو نہ منو، آل نبی نو محبت نال منو۔ کسے دی مخالفت دی وجہ تو آل نبی نہیں مننا، آل نبی نو مودت اور محبت نال مننا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ جے تو محبت ذہن وچ ہوئے گی اور عداوت اور نفرت ذہن تو نکل جائے گی، پھر حق بات نو ذہن قبول کر لے گا۔ اس واسطے عرض کرنا کہ اپنے دلاں وچوں یہ عصبیت کڈ دیو کہ میں ایک مولوی مان لیا ہے، وہ مولوی ہن جھوٹ بھی بولے تو میں آکھنا وہ صحیح آندا ہے۔ انسان وچ انی کو بندے وچ اوقات ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم جھوٹ اور سچ دی پرکھ رکھدا ہوئے محبت وچ۔ بندے نو دلیل دے تابع ہونا چاہیے، شخصیت دے تے پارٹی دے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ میری گل دی غور کرو، میں کیا دلیل دے تابع ہو، کسی پارٹی تے شخصیت دے تابع نہیں۔ ایدی مثال پیش کرنا، لوگ حضرت عمر کو بیٹھے سن، انہوں نے آخری وقت سے بندے رون لگ گئے تو آپ نے فرمایا نہ رو، میت نو رون تے تکلیف ہوندی ہے، عذاب دیتا جاتا ہے۔ ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، میت نو عذاب دیتا جاتا ہے او دے گھر والے رون تے، نہ رو میرے کو۔ وہ بندہ جڑا سندا پیا سی او دے ذہن وچ یہ گل فٹ نہ بیٹھی، بروندا میں ہاں، عذاب اون کیوں ہے، فعل میرا ہے، ذمہ دار وہ کیوں ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ دیکھو رونا میرا فعل ہے تو یہ عذاب دوجے کیوں ہو گئے؟
وہ حضرت عائشہ کو گئے کہ ایسا حضرت عمر نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا اللہ عمر تے رحم فرمائے، حدیث ٹھیک ہے لیکن ایک غیر مسلمان دے بارے، کیونکہ اللہ قرآن فرما دے اللہ تازر وازرہ تم وزر اخرى، ایک دا بوجھ دوجا نہیں اٹھائے گا۔ تو قرآن میں چونکہ دلیل آ گئی، حضرت عمر دا بڑا رتبہ بھی ہے لیکن اسی انہوں منیا دلیل نو۔ تو جدو دل وچ عصبیت نہ ہوئے، محبت ہوئے، تو بندہ حق بات نو قبول کر لے گا۔ توجہ ہو گئی جناب؟ ہن بات سنو، یہ بات کرنے تو پہلا دسیا، ہن بات سنو، بات کیا ہے؟ ایک دو گلاں کرنیاں پھر میں کربلا وچ کچھ حصہ بیان کر کے دعا کر دینی، زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوگی۔ اے مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ ہن اگلا سنو، یہ اگلا سنن واسطے لازم سی، تسی صدیاں تو یہ سنتے آ رہے ہو کہ اہل بیت فقط ہو رہے جڑے چادر ویچ، ایسا ہی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیت، یا اللہ اے میرے اہل بیت انہاں نے پاک کر۔ تھوڑا جائے دیتے غور دی ضرورت ہے، توجہ ہے عزیز من، یاد فرما لو اور سمجھ لو، حضور نے سیدہ زہرا، حسن، حسین، مولا علی پاک نو چادر دے تھلے آیت نازل ہون تو پہلے لے آئے یا آیت نازل ہون تو بعد؟ ایک سوال ہے، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت پہلے نازل ہوئی تو چادر وچ رسول اللہ نے انہوں نے بعد وچ لے آئے کہ یا اللہ میری اہل بیت نے انہوں نے پاک کر۔ تو جدو اللہ پہلے پاک کر دیتا ہے تو پھر دعا دا کی مطلب ہے؟ توجہ ہے حضرات محترم، انجی سمجھ لو، حضور دے سارے صحابہ شان آڑے نے، لیکن جی میں 1.25 لاکھ صحابہ چو حضور نے 4 چنے نے، ایویں ساری اہل بیت ہی پاک ہی انہاں چو حضور نے 4 چنے نے، یہ زیادہ شان آڑے۔ لیکن جو عمومی قانون دا اطلاق ہے نا، اس نو سمجھ لو، جڑی حضور دی آل ہے او دے اتے زکات، بولو زکات حرام ہے، حضور دی اہل بیت تے صدقہ اور زکات حرام ہے۔ تو اے پھر جڑا صدقہ اور زکات ہے اے تے حضرت عقیل دی اولاد تے بھی حرام سی، حضرت جعفر طیار دی اولاد تے بھی صدقہ حرام ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب دی اولاد تے بھی صدقہ حرام ہے۔ تو اگر آل فقط مولا علی دی اولاد ہی ہے تو پھر دوجیاں تے صدقہ کیوں حرام ہے؟ یہ مطلب یہ ہویا کہ جدو آل تے صدقہ حرام ہے تے جنہ تے صدقہ حرام رہا ہے اس دورے چ وہ سارے حضور دی آل میں شامل سے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہ؟ کیونکہ صدقے دی حرمت ادا تعلق آل نبی نہ، حضور نے فرمایا ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے کہ یہ لوگوں کے مال کی میل، انا لا ناقل صدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے کہ یہ لوگوں کے مال کی میل ہے، اس لیے ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے۔ تو حضرت ابو طالب دی ساری اولاد صدقہ نہیں کھاندی، پھر آل تے سارے ہو گئے۔ حضرت عباس کی اولاد تے صدقہ نہیں ہے، یہ دا مطلب ہے وہ بھی آل میں شامل ہو گئے۔ بات سنگی اس اثر نو اور معنی وچ لیندے کہ چونکہ رسول اللہ دی صاحب زادی فاطمہ زہرا پاک فقط چادر دے نیچے نے، تو پھر اہل بیت وچ فقط وہی نے، باقی نفوس قدسیہ کیوں نہیں آئے؟
تو یہ ذرا غور و خوض کی ضرورت ہے. آؤ تھوڑا جہا جائزہ لویے. رسول اللہ دی اولاد وچ ایک ہستی حضرت قاسم نے رسول اللہ دے بیٹے نے چادر وچ کوئی. رسول اللہ دے ایک بیٹے حضرت عبداللہ نے چادر وچ کوئی. رسول اللہ دے ایک صاحبزادے ابراہیم ابن رسول اللہ نے وہ بھی چادر وچ کوئی. تو حضور دے بیٹے چادر وچ کوئی نہیں، لیکن کیا اہل بیت وچ ہیں؟ تو جواب آئے گا ہاں وہ تو اہل بیت وچ ہیں، مگر وہ چادر وچ اس تو نہیں کہ انہوں دا وصال ہو گیا، فوت ہو گئے. تو جیسے رسول اللہ دے بیٹے وصال فرما گیا ہے، اس 10 ہجری تو پہلے حضور دیاں بیٹیاں بھی وصال فرما گیا، صاحبزادیاں حضور دیاں وصال فرما گیا سن. اس واسطے چادر دے وچ او نہیں. تو اگر اسی فقط اس نو ہی دائرہ بنا لیں گے تو بی بی زینب پاک چادر وچ کوئی نہیں. حضرت مولا علی دی صاحبزادی سیدہ زینب چادر تطہیر دے تھلے کوئی نہیں. حضرت ام کلثوم چادر دے تھلے کوئی نہیں مولا علی دی صاحبزادی. امام حسن پاک دی اولاد وچ ایک بندہ بھی چادر وچ نہیں. حضرت حسن مسنہ دیگر شہزادے وہ چادر تھلے کوئی نہیں. مولا علی دے بھائی موجود نے وہ بھی چادر تھلے. جس طرح مولا علی دے بھائی چادر تھلے نہیں مگر بھائی ہیں، ایویں زہرا دیاں بہناں چادر تھلے کوئی نہیں مگر بہناں ہیں. جس طرح مولا حسین دیاں بہناں چادر تھلے نہیں، لیکن پاک نے اس طرح رسول اللہ دی دوجی اولاد بھی پاک کے بھامیں چادر تھلے نہیں. اس نو حسر نہ کرو، بند نہ کرو کہ اس تو علاوہ کوئی اہل بیت نہیں. میں پھر بارے دیگر کہہ رہا ہوں، حضور دے صحابہ 1.25 لاکھ نے، لیکن جویں صحابہ ہی تو 4 چن کے تو 4 یار بنائے گئے نے، ایویں آل ساری چو اے 4 چن کے 5 تن پاک بنائے گئے نے. لیکن اس دی وجہ تو دوسرے دا انکار کرنا جائز ہے. بات غیر منطقی گلاں کر دے سنگی بھائی انہاں دا پھر تسی ایڈا ذکر کیوں نہ کر. باجی یاد رکھو حضرت یوسف علیہ السلام دے 11 بھرا نے، تو ان ساریاں دے نام آؤندے، مینوں بھی کوئی نہیں آؤندے، لیکن کیا وہ بھرا نہیں؟ تو جنہ دے نام ہی نہیں آؤندے انہاں نے بھرا کیوں منے؟ قرآن آکھیا ہے، میرے رب نے قرآن نے فرمایا، حضرت یوسف فرماندے یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا میں 11 ستارے ویکھے، من سجدہ کر دے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیاں نہ دسی. ہن جدو لفظ ہے نا بھائی، بھائیاں نہ دسی، اخوتی کا ہے تو ہن ترجمہ جمع ہونا ہے. اخوتی دا جمع واحد ہو سکتا، ترجمہ واحد ہو سکتا. ایسا کیویں ممکن ہے کہ ساری کائنات نو زبانہ دین علاوہ علامہ البیان دی شان دا مالک رب نبی نے پتر دی ایک دیوے تے سیگا جمع دا بولے؟ آپ نے سمجھ آ جائے میری گل دی تو ایک کو بات کافی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ رسول اللہ نے بیٹی ایک دیوے تو سیگا جمع دا کیوں ہے اللہ بولے؟ اللہ کو واحد دا سیگا کوئی ہے؟ وہ دے خزانے اچ کیڑی کمی؟ اللہ واحد دا سیگا بولنا سی، لیکن کیونکہ خالق نے عطا 4 کیتیاں سن اس واسطے سیگا بھی جمع دا استعمال فرمایا. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، محبوب اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے. باقی جمع تفریق دی سن کیڑی ضرورت ہے؟
جمع کرو تے تفریق کرو تے سن گنو تے اے کیڑے سانے چ انہاں دی وصال ہویا تے کیڑی سانے شادی ہوئی. اسی قرآن تے کھلوتے ہیں دوجیاں تاریخی گلاں ویکھی نہیں تاں جے قرآن وچ گل موجود نہ ہو. میرے بچوں سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ سیانے بندے ہو، سمجھدار لوگ ہو، بھلے لوگ ہو، اچھے بندیاں نو گل چھتی سمجھ آئے. اسی قرآن کریم تے کھڑے ہیں اور چونکہ آیت میں پڑھی ہے حکم بیان کرتا جاؤں. اللہ فرماتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، محبوب عورتاں نو حکم دیو کہ اپنے چادر دے پلو نال اپنے چہریاں دا پردہ کریا کرے. اے میرے مسلمان بھائی، اے دور حاضر دے جدید ذہن دے مسلمان، قرآن نو فالو کرنے والو، اے او لوگو جو اللہ نے ایک بندے اور قرآن نو صحیح آخری نبی تے آخری کتاب بندے ہو، انہاں دی خدمت وچ عرض ہے کہ مسجد وچ اذان ہوئے تے عورتاں مسجد نہیں جاندیاں. اللہ نے کوئی عورت نبی نہیں بنائی، کسی عورت نو امامت دے فرائض نہیں سونپے گئے. عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، عورت اونچی آواز وچ قرآن نہیں پڑھ سکتی، عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے. عورت محرم تو بغیر مدینے نہیں جا سکتی، عورت جمعے تے نہیں جا سکتی، عورت عید تے نہیں جا سکتی، عورت دا باپ فوت ہو جائے جنازے چ نہیں جا سکتی، کیونکہ عورت پردے والی شے. باجی پھر جدو تسی یہ گلاں ساریاں سمجھ لئیاں تو آ 2 جمع 2 22 نہ کرو، 2 جمع 2 4 کرو، کیونکہ کوئی سنگی جدو ڈنڈی مارنی ہوگا نا 2 جمع 2 22 ہوتے. 2 جمع 2 22 نہیں، 2 جمع 2 4 نہیں. کیا مطلب ہے؟ جدو عورت نو جمعے تے عید تے جنازے تے 5 وقتہ نماز تے اور حج جیسے فرض تے محرم تو بغیر جانے دی اجازت نہیں، تو عورتاں نو سڑکاں تے ٹردیاں کسے مزار تے پیدل جان دی اجازت کیویں ہو سکتی؟ کسے دربار تے جان دی اجازت کیویں ہو سکتی؟ کسے مزار تے جان دی اجازت کیویں ہو سکتی؟ کیا کوئی مزار رسول اللہ دے مزار تو بڑا ہے؟ توجہ نہیں کی. کیا کوئی مزار رسول اللہ دے مزار تو بڑا ہے؟ تو اتنے نہیں جا سکتی عورتاں تے اور کسے مزار تے کیوں جا رہی؟ پیر صاحب نال محبت اپنی جگہ، پیر صاحب نال عقیدت اپنی جگہ. عورت جانا چاہے تو جائے، پر محرم تو بغیر کسے جگہ تے بھی نہ جائے. عورت نو پردے دا حکم دیتا گیا ہے بھائی. عورت نو اللہ قرآن نے فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورت اپنے گھر دے اندر رہیا کر. اللہ قرآن نے فرماندے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اے عورت اپنے گھر دے اندر رہ کے اللہ دا قرآن پڑھا کر، اے دے وچ تیری بقا ہے. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے اگر پندے درویش پذیری 1000 امت امیرت تو نمیری. اگر درویش دی نصیحت نو قبول کریں 1000 امتاں مر جان گیاں لیکن تیرا کردار زندہ رہے گا. 1000 امت امیرت تو نمیری بطول باش و پنہاں شو ازیں اثر کے در آغوش شبیر بگیری. اے عورت اپنے آپ نو زمانے دیاں نظراں تو چھپا کے سیدہ زہرا دی سیرت تے عمل کرن والی ہو جا تاکہ تیری گود تے شبیر دے غلام پیدا ہو. آپ نو سمجھ آئی درویش دی گل کی کوئی نہیں؟ لیکن آج درویش کی سنتا کون ہے؟ ہن درویش دی نہیں سن، نظام اپ سیٹ ہو گیا. لیکن وما علینا الا البلاغ المبین دا بھی تو کوئی ترجمہ کریں گے نا. ساڈا کام دس دینا ہے. تو دس رہے ہیں کہ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ دی گود حضرت شبیر دے غلام پیدا ہون، اس کریکٹر اور کردار دے لوگ پیدا ہون، تو دے واسطے لازم ہے پہلے عورت سیدہ زہرا پاک دی سیرت سے عمل کرنے والی ہو جائے. بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر، سیدہ زہرا کی طرح ہو جا.
اور اپنے آپ کو زمانے کی گندی نگاہوں سے چھپا لے کہ در آغوش شبیر بگیری، تاکہ تیری گود میں شبیر کے غلام پروان چڑھے۔ اے عزیز من، اے گرامی قدر احباب، اقبال فرماتے ہیں سیرت فرزندہ از امہات، جوہر او صدق و صفا از امہات۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد دے اندر ماں باپ دی شخصیت دا اثر ہوتا ہے، ماں باپ دے کریکٹر تے کردار اولاد وچ ظہور کر دے۔ الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ دا راز ہوندا ہے۔ سیرت فرزندہ از امہات، بچے نیک نہ پیدا ہوندے جے ماما نیک ہو۔ جوہر او صدق و صفات امہات، انہاں دے اندر سچائی اور طہارت دے جوہر تاں پیدا ہوندے جے ماں دے دودھ وچ صفائی تے ستھرائی موجود ہوئے۔ آپ نو سمجھ شریف آئی کوئی؟ اے معزز حضرات، اے گرامی قدر سنگیو، اے عورتاں نو ادب نال عرض ہے کہ اقبال آندے پنہاں شو ازیں آسر، اے عورت اپنے آپ نو زمانے دیاں نظراں تو چھپا لے، لیکن میرا یہ موضوع نہیں، چونکہ سیدہ زہرا پاک کی بات ہے، اس واسطے عرض کرتا پھر محبت میری، عقیدت میری سیدہ زہرا پاک میں، اور چونکہ اقبال بھی سیدہ زہرا پاک دے عقیدت مندہ میں شامل، اور اتنا ڈاڈھا عقیدت مند ہے اقبال کہ اقبال فرماتے ہیں کہ بی بی جی اگر میرے پیراں میں شریعت دی زنجیر نہ ہوندی، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اللہ تعالی دی قانون دی زنجیر میرے قدمہ چے پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، حضور دے فرمان دا بڑا لحاظ ہے کہ حضور نے فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر نو سجدہ نہ کرنا، قبر نو سجدہ کرنا حرام بھی ہے، شرک بھی، اپنی اپنی حالت ہے۔ فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہا برخاک او پاشید میں۔ بی بی جی اگر اے مجبوریاں نہ ہوندیاں تے اقبال دی تواڈے نال عقیدت دا اے عالم ہے کہ سیدہ زہرا میں تواڈی قبر دی مٹی نو اکھاں دا سرما بھی بناندا تے تواڈی قبر نو اپنی سجدہ گاہ بنا لیندا۔ سجدہ تے رب نو جائز ہے، لیکن میری عقیدت آندی ہے کہ میں سیدہ زہرا پاک دی قبر شریف نو سجدہ کراں، لیکن فرمان مصطفیٰ روک لیندا ہے، رب دا قرآن روک لیندا ہے۔ عقیدت دا عالم ہے میرا، اے سیدہ زہرا پاک نال عقیدت دا عالم اہل سنت دا، ایک اہل سنت دا شاعر اس حد سے گیا ہے جس نو سی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہنے کہ رسول اللہ دی صاحبزادی نال تہاڈا عقیدت دا رشتہ ایتھے ہونا چاہیے۔ عزیز من، معذرت نال عرض کرنا، معذرت نال، اگر آج کل بچے ٹک ٹاک زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو اے دے وچ تانوں پرابلم نہیں ہونی چاہیے، تانوں گننا چاہیے ٹی وی کدوں دا آیا ہے۔ آپ نے سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی میرے بھائی؟ تو اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، ماما دی تربیت دے اثرات بچیاں میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ عزیزوں اور ساتھیوں، جناب سیدہ فاطمہ زہرا پاک نے سیدہ زینب
سیدہ ام کلثوم مولا حسن مولا حسین سرکار دی تربیت کیتی ہے. زمانہ انہاں دی حیات دے کسے پہلو اور ورق تے بھی انگل نہیں اٹھا سکتا. ہر ماں دی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیاں دی تربیت کرے. ماں پہلی استاد ہے اپنے بچیاں دی. اور رسول اللہ نے ایسے ہی تربیت فرمائی ہے، سیدہ زہرا پاک نے ایسے ہی تربیت فرمائی ہے. جھولی وچ شبیر نے اقبال فرماندے آسیا گرداب و لب قرآن سرا. جھولی وچ شبیر نے مولا حسین ماں دی گود وچ نے امی جان دی. تو اقبال فرماندے نے سیدہ زہرا چکی پیاں گیڑ دیاں، ہاتھ نال چکی پیاں گیڑ دیاں، زبان نال قرآن پیاں پڑھ دیاں. میں تے سمجھ نہیں آتی، اسی پھوکا مار دینے ہاں کدی پانی تے کدی گڑ تے کدی آٹے تے کدی چینے تے وہ برکت والی ہو جاتی ہے. جس آٹے اتے قرآن سیدہ زہرا پڑھدیاں رہی ہیں، جدو شبیر پاک نے اس آٹے دا کھانا کھادا ہونا ہے تو پتہ نہیں کتنی روحانیت اندر آتی ہونی ہے. حضرات آپ نے میری گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ حضرات محترم جدو آٹا زہرا نے پیسیا ہے، اوئے ہوئے میں قربان جاواں، جدو روٹی نو سیدہ زہرا پاک دے دستے پاک لگے نے، آپ نے آٹا بنایا ہے، چکی پیسی ہے تاں بھی قرآن پڑھیا ہے. ہاں چکی پیسی قرآن پڑھا، روٹی پکائی قرآن پڑھا، کھلائی تے قرآن پڑھیا، لوری دیتی تے قرآن پڑھیا، سلایا تے قرآن پڑھیا، اٹھایا تے قرآن پڑھیا. میں صدقے جاواں مرشد حسین تو یہ زہرا نے پڑھایا انجے نا، قرآن پڑھایا انجے تے شاگرد بھی حسین اتنی قابل سی، انہیں سنایا بھی بے مثال ہے. ہائے 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 بھائی میاں تو سمجھ آ گئی. میرا مطلب جو ایسی وہ تو میں سمجھنا کہ میں گل پہنچا دیتی ہے تھوڑے تک اور پوری طرح پہنچ گئی ہے. میں محسوس کیتا ہے، میں محسوس کیتا ہے کہ میرا معافی ضمیر تواڈے تک پہنچیا ہے. فالحمدللہ علی ذالک. یہی میں تواڈے تک پہنچانا سی کہ جدو ماں گانا پڑھ کے آٹا گننا ہے وہ تاثیر ہو رہے، جدو ماں قرآن پڑھ کے آٹا گننا ہے بچے کھانا ہے تو وہ تاثیر. میرے بچوں مسئلے دی سمجھ آ گئی؟ سیدہ زہرا پاک نے چکی گیڑ دیاں، آٹا گندیاں، لوری دیندیاں، سلاندیاں، اٹھاندیاں قرآن پڑھیا ہے. بھائی دیکھو سیدہ زہرا پاک دی گود وچوں حسین منتقل ہوئے مولا علی دی گود وچ. سیدہ زہرا پاک ہر بچہ اپنی ماں دی گود وچوں اپنے باپ دی گود وچ منتقل ہوندا ہے. جدوں سیدہ فاطمہ دی جھولی چ مولا علی پاک سرکار کول منتقل ہوئے تو انج آکھو پہلی کلاس تو دوسری کلاس چڑھے. مولا حسین پہلی کلاس تو دوسری کلاس وچ گئے، پہلے استاد تو دوسرے استاد کول گئے تے دوسرے استاد دی شان کی، دوسرے استاد دی شان ہے کہ او رکعہ وچ پیر رکھدے نے تے قرآن شروع کر دے، دوجے پاسے پیر جاندیاں نو سارا پڑھ چھڑ دے. بھائی توجہ ہے حضرات. بھائی آپ نے اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ آپ نے خیر عطا فرمائے. پہلی گود پہلے استاد، ہر بچے دی پہلی استاد ماں ہوندی ہے جیتا پہلی استاد زہرا ہوئے، اور جس نے دوسرے استاد کا نام علی ہوئے. ارے بھائی ذرا سمجھو نا، اللہ خواجہ محمد پارسا نقشبندی رحمت اللہ علیہ فصل الخطاب کے اندر فرما دیں کہ مولا علی سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے سارے آسمانی علوم نو قرآن جمع کر دیتا، اور قرآن دے سارے علوم نو اللہ نے 7 منزلہ نہ قرآن دیا. تو سورہ فاتحہ دیا 7 آیتاں نے. اللہ نے قرآن دے سارے علوم نو سورہ فاتحہ جمع کیتا ہے. سورہ فاتحہ دے سارے علوم نو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جمع کیتا ہے، اور بسم اللہ دے سارے علوم نو بسم اللہ دی بائے جمع کیتا ہے. اور بعد علوم نو نقطے وچ یا لیو نقطہ کیا ہے؟ فرمایا آنا نقطہ تو تحت الباب، فرمایا نقطہ علی تے ہے میں اور کون ہے. ارے بھائی آپ کو سمجھ آئی کوئی نہیں؟ بھائی جدا استاد اتنا قابل ہے، دوسرا استاد کتنا قابل ہے.
دوسرا استاد میرے حسین دا کتنا قابل ہے. اے توجہ ہے جناب دی. اے مولا حسین نو مولا علی نے پھر پڑھایا تے جدو مولا علی سرکار کو پھر استاد بدلیا تے تیسری جگہ تے مولا حسین گئے تے جیڑی گود وچ ہن گئے نے نا جیڑی گود وچ ہن گئے نے انہاں دی میں زیادہ تعریف نہیں کرنی وہ تعریف تو اونچے نے. ایک گل ضرور دسنا کسے عبداللہ ابن مسعود تو پوچھا میں تانوں قرآن بڑا ہوندا ہے اے تساں قرآن کیویں پڑھیا ہے تن بڑا علم ہے قرآن دا تواڈے کول سمندر ہو قرآن دے علم دے پڑھیا کیویں جے. فرمایا اور کو نہیں پڑھن دی جاچ حضور قدماں تو نالین اتار دے. نالین سمجھ دیو نا نالین اے جڑی پیراں دے تھلے جُتی تواڈی میری جُتی ہوندی ہے تے حضور دی نالین ہوندی ہے. حضور نالین اتار دے نے میں اٹھا کے نالین سینے نال لانا. اللہ میرا سینہ قرآن دے نور نال بھر چھڑدا ہے. باجی جیڑا مصطفیٰ دے نالین نو سینے نال لائے بھائی قرآن دا اینا علم تے او دے کول ہے. تے جدو میرے نبی نے حسین نو سینے نال لایا ہے پتہ نہیں حسین نو کتنا علم دے چھڑیا ہے. بھائی ماشاءاللہ آپ نو سمجھ آ گئی آپ نو سمجھ آ گئی آپ نو سمجھ آ گئی. ذرا تھوڑا جہا اور سمجھو تھوڑا جہا اور سمجھو تاکہ تانوں گل دی معراج ہو جائے گل دی معراج ہو جائے تواڈے تک گل پوری طرح پہنچ جائے. میرے حضور جدو آئے نا حضور سرکار سیدہ زہرا پاک دے گھر تے مولا حسین پیدا ہوئے. توجہ ہے جی ہاں مولا حسین پیدا ہوئے تو اذان حضور نے پڑھی. مشہور واقعہ ہے. اگلی گل بڑی قابل غور ہے اس واقعے نال چونکہ یہ موضوع تے نال ملتی ہے اس واسطے میں بچوں لے رہا اس کو سمجھ لینا. تو حضور نے جدو بچہ پیدا ہوئے تے ان گٹی دیتی جاتی ہے گٹی گڑ دی شہد دی کھجور دی سنت کھجور ہے کہ کھجور چبا کے تالو نہ لگائی جائے. ہن جدو حسین پاک آئے تے گڑ دی دینی سی تے رسول اللہ نے نہ کھجور منگی نہ فرمایا شہد لے آؤ نہ اور کوئی میٹھی چیز. منہ کھولیا شہزادے دا تے حضور نے اپنی زبان حسین دے منہ وچ رکھ دیتی. اچھا تسی پنجابی بندے ہو میری گل تے غور کرو پھر خطابت اس شے نوں سمجھنا ہوندا ہے. ذرا میری گل تے غور کرو. بندہ جیڑا بندہ پورا ہوئے نا پورا بندہ وہ جدو کسے نال گل کر بوے نا تے مڑ سارا پنڈ کٹھا ہو کے آ جائے بھئی گل بدل. جیڑا پورا بندہ ہوئے واندا ہے بھئی میں زبان دتی ہے. نہیں سمجھ آئی گا یہ بھائی میں ہون پاویں تسی سارے ایک پاسے ہو جاؤ ہن میں زبان دے بیٹھا. اے بھائی 15ویں صدی دے چنگیاں بندیاں دی نشانی ہے جنوں زبان دینا دے مان اولا ساتھ نہیں چھڑ دے. اسی صرف زبانی زبان دیتی ہے تے جنوں حضور نے اپنی زبان دیتی ہوئے بلا حسین نو حضور کس ویلے چلیا چھڑیا ہوئے گا. اجے میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. یہ تے ویسے ضمن جملہ بولیا نا گل تے تسی کہہ سکتے ہو کہ حضور دی زبان ہے تے حضور نے اگر اپنے نواسے دی منہ وچ پا دیتی ہے تے ایڈی کیوں بوتا کیتے آ جی. کوئی جرنل مائنڈ دے بھی بندے ہوتے ہیں. میں کہا جی بھائی جی گل ہے دین دی انہوں دین دے حوالے نال سمجھ. یہ حضور دی زبان ہے عام بندے دی زبان نہیں. حضور دی زبان ہے تے پھر کی ہے. میں کہ سنو پھر کی ہے. جدو حضور دی زبان ہے تسی سمجھنا ہے کہ پیدا ہوندے حضور نے حسین نو کی دیتا ہے. پیدا ہوندے حسین نو رسول اللہ نے کی عطا فرمایا. زمانہ لنگ گیا سن سندیا سنیندیا غور تے کریے تھوڑا جا کہ حسین اڑتی ہے نانے کو لیا کی زبان حضور نے منہ دے دیتی ہے. یہ مطلب کی وہ مطلب سمجھو باجی. ایک آیت قرآن دی سن اتھو لگنے پھر گل توڑ پڑ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جدو کسی کام نو کرن دا ارادہ فرمان اللہ فرماتے ہیں کون
ہو جا، فیکون تے او ہو جاندا ہے، او کم حضور فرماندے نے، اللہ فرماندے نے کہ ہو جا، اللہ قرآن میں فرماندے نے کون فیکون، ہو جا ہو گیا، وہ نمبر ہو جا فیکون ہو گیا۔ اچھا بھائی بڑی توجہ درکار ہے، اے اللہ جڑا امر فرماندے نے اے کی ہے، توجہ ہے جی؟ تو رسول اللہ فرماندے نے کہ ایک خزانہ ہے، حضور فرماتے ایک کون ایک خزانہ ہے، ہر خزانے دی کنجی ہوندی ہے، ہر خزانے دی، اے امر کون والے خزانے دی کنجی کی ہے، کی کنجی ہے؟ تو میرے امام محمد رضا فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ بھائی جڑا بندہ جاگدا ہے تے ذوق والا ہے، گل اون سمجھانا چاہنا بھائی پتر پیدا ہون، نواسے پیدا ہون تے نانکے کوئی نہ کوئی شاید دیندے نے، رواج ہن بھی ہے۔ جدوں زہرا دے گھر حسین آئے نے، محمد عربی نو منہ وکھائیے جو حسین نو کن فیکون دی کنجی دتی ہے، دتی ہے۔ کون دی چابی حسین کو، اساں زبان حسین نو دے چھڈی، ہن جو آکھے تاں ہی تے ہور نو آخری ویلے فرمایا نے جا تین جنت دتی۔ تو کسے آکھیا میں تواڈے کول کی اتھارٹی ہے جنت انج پہ ونڈ دیو جویں اپنا مکان دے چھڈیا کسے نے گلی والا؟ کسے آکھیا؟ اج تک میں تسی کون ہو دین والے؟ سارے نو پتا ہے جی انہاں آکھیا ہے نا دے چھڑیا ہے تے ہن سمجھو ڈھی گیا ہے۔ ہن کسے مائی دے لال کولے اتھارٹی نہیں بہت چیلنج کرے حسین کون ہے جنت دین والا؟ بھائی زبان حضور دی کون دی کنجی دی چابی ہے، کون دے خزانے دی چابی زبان مصطفیٰ ہے، وہ حضور نے حسین نو دے چھڑی۔ باجی حسین پاک نو عام نہ سمجھیا کرے، ایویں اسی سمجھنے اب انہاں کول پانی کوئی نہ، مڑ کون دی کنجی تے کوئی نہ ہی انہاں کول، جے پانی کوئی نہ نہیں پھر کون دی کنجی کی ہے جو انہاں کول پانی بھی کوئی نہ؟ پانی انہاں دے قدماں دے ہیٹھ ہیٹھ آو، اشارہ کرو جی، سمجھ آئی آپ نے؟ پانی انہاں دے قدماں دے ہیٹھ آ تے عرض ہی کردا اشارہ کرو۔ کدی سوچیا ہے حضرت عباس علمدار دے مزار دے چار کے پھیرے پانی کیوں پھردا ہے؟ ان تھا کو نہیں لبدی، وہ پھردا اس تو یہ بندیاں نوں پتہ لگدا رہے اے ساڈے محتاج نہیں، اسی تے چار کے پھیرے ہی آئے، حکم ہی نہیں دیتا۔ ایویں زبان ہی کیوں ایک بار اشارہ کرتے فرات دورا آ، فرات قدماں وچ کیوں نہ آ جاتا حسین پاک دے؟ اس راز نو کھولیا عرف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کیا کمال نہ کھول گئے۔ آپ فرماندے نے طاقت دیا انہاں زور نہیں لایا، اے رمضان طاقت ہوندیا، اے ہی آل نبی دا کمال ہے کہ طاقت ہوندیا اے عزیزان من فرمایا طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا، ٹر کے منی رجائی دنیا تو پیاس ڈر گئے، دین دنیا دے سائی باجی نے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، یہ گل تے بندے نوں سمجھ نہیں آئی۔ اے میرے عزیز، اے میرے دوست،
معین الملت والدین میرے پیرو مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدو اجمیر ہے نا راجستھان انڈیا تو ہندوواں پانی بند کر دیا ایسا پانی نہیں دینا تو سرکار نے اپنے مرید نو فرمایا جا اتو ذرا ایک پیالہ تے بھر لیا انہیں مرید نے انا ساگر پورا پیالے بچ لیا کے حجرے چ رکھ چھڑا پورا انا ساگر تالاب ایک پیالے میں چلے تو جڑے پانی بند کرن لے وہ آئے تو میں کہا پانی کی دے گیا انہوں نے کہا کہ سرکار دا ایک سید بادشاہ دا نوکر آیا ہے انہاں پیالہ بھریا پھر پانی نہیں ملیا پھر لگیا انہوں نے کہا سرکار تسی سید بادشاہ ہو تے ساڈا پانی کھولو انہوں نے فرمایا جا لوٹا وچ سٹیا انہیں لوٹا سٹیا ایک نال خالی ہو گیا ایک نال بھری گیا وہ مرید کرم والے ہوندے جڑے چنگے ہوندے انہاں گل پوچھی کہ سرکار پھر جی اتنی چھیتی مڑ بھرنا تے پھر خالی کرنے دی کی لوڑ ہے فرمایا کہ گل آئی مکھانی بندیاں نو جے معین الدین دا مرید پیالہ بھرے تے سارا آنا ساگر اندر آ جاتا ہے نا تے حسین دا برا عباس مشک پوری بھر لیندا تے فرات وچ بچنا ککھ نہ ہائے ہائے پر آج کرامت نہ بکھانی آج استقامت بکھانی ہے الاستقامت فوق الکرامہ کرامتاں حسین دیا نوکراں نو جچدیاں نے حسین نو جچدی ہے تے استقامت جچدی ہے عزیزان من دامیہ صاحب فرمانے نے طاقت ہوندیاں او نظورے نہیں لایا تے ٹر کے منے رضائی دنیا تو پیاس ٹر گئے تے دین دنیا دے سائی آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ عیب نہیں دے تے میلے اندر دی جاندی معذرت نال مینوں نہ جوڑ شعر یاد آیا کوئی نہیں وچ جے کو آ جاندا تے او بھی پڑھنا ہن نہ کہ بھئی یہ دو ہی پڑھ چھڑے نے او آئی ہے معذرت نال کیونکہ میں جوڑ کے نہیں پڑھدا جڑا آ گیا او پڑھ دیتا ہے آیا ہی آ جن کو انہاں قبول کرنا توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ حضور دی آل دا ذکر ورد زبان رکھیا کرو اندروں بندہ ستھرا ہو جائے ایمان میرا اے درویش دا کیتا ہے کہ علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر اسی علی علی کسی اور نو سنائنا واسطے نہیں کر دے بڑا کملا بندہ ہے جڑا علی علی کسی اور نو سنانا واسطے کردا ہے اسی اپنی نجات واسطے علی علی کرنے ہاں اسی اپنی محبت واسطے علی علی کرنے ہاں علی نال عشق تاں علی علی کرنے اسی مولا علی نال عشق کرنے ہاں بھائی مرشد نے تے مرشد نال مرید کیڑا جڑا عشق نہ کرے عشق کرنے اپنے مرشد نال الحمدللہ رب العالمین اور اس عشق وچ جانے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر میرے علیہ مل کے پیار نال علی علی کر تیرے دکھ مکی جان گے علی علی کر تیرے اور ایمان میرا اور عقیدہ ہے غم دے طوفان تیرے میرے بھی نہیں آن گے علی علی کر توجہ ہوئی میرے بچوں کی کوئی نہ ہو جڈا مشکل وقت بھی ہوئے مولا علی نو یاد کریا کرو اور میں
میں گل کئی باری کہندا ہونا وا سنن والے بیلی یہ نہ آکھن بار بار رپیٹ کر رہے میرے عزیزا گل ہی ایڈی ہے علی علی کرن دی توفیق تا ملدی ہے یہ ماما زہرا دیا نوکرانیاں ہون علی علی کرنا سے شرط ہے کہ ماما زہرا دیاں جنہاں دیاں ماما زہرا دیاں نوکرانیاں ہوندیاں نے وہ آل رسول دے خدمت گزار ہوندے نے اس چیز نو میں جوڑ رہا شام دے بازار نال اور یہ آخری لمحات نے میری گفتگو دے اس چیز نو اے جڑا میں جملہ بولیا نا کہ ماما خدمت گزار ہون زہرا دیاں نوکرانیاں ہون زہرا دیاں تا او آل رسول دیاں خدمت گزار انہاں دے بچے ہوتے آئیے سنیے میرے عزیز میرے دوست شام دا بازار شہر دا نام دمشق شہر دا کی نام ہے بھائی آپ بیٹھ جاؤ میرے دوست اللہ اپنے برکت دے میں عرض کرتا ہوں سب کہ جدوں کربلا بیان ہوئے وہ تو نعرے نہ ماریا کرو وہ تو اچھی نہ بولیا کرو وہ تو اچھی نہ بولیا کرو ہلیا نہ کرو گل کربلا دی ہوئے تو تصور عاشقاں نوں اٹھے ہونا چاہیے اگر ایک آنکھ دا بھی وضو ہو گیا پورے مجمع میرا ایمان جھوٹا رونا نہیں عشق حسین ایک آنکھ دا وضو ہو گیا تو سارے دا بیڑا پار ہو جانا میرے نزدیک حسین دے عشق دی اتنی قیمت یہ بھی میں دسیے میں نکاح بندہ قیمت اس تو بھی وڈی ہے مت ایک واقع بس اتنی نہیں اس تو بھی اٹھتے ایک آنکھ نم ہو گئی ایک آنکھ تر ہو گئی عشق حسین کیسے عشق حسین کم ہو گیا سارے دا کام بن جائے سارے دا بہنا قبول ہو جائے عزیزاں نے من تاریخ ہوندی ہے تاریخ چو عقائد اخذ نہیں کیتے جاندے ایک قرآن تے حدیث نہیں ہوندی تاریخ ہوندی ہے آؤ تاریخ دے اورات پلٹیے آؤ 61 ہجری دے کچھ باب کھولیے کوئی قافلہ کربلا تو چلے آئے جدے وچ رسولاں دے سردار دیاں دھیاں نے کوئی قافلہ کربلا تو چلے دیجے ولیاں دے سردار علی دیاں نوحاں نے کوئی قافلہ کربلا تو چلیا کوفے دے دربار چ گزریا بس ایک منظر لے کے نکل جاواں گا کوفے دا دربار ابن زیاد دے ہاتھ چھڑی مولا حسین دے ہونٹاں مبارکاں تے چھڑی لگا رہا ہے اللہ اکبر ایک عاشق کول بیٹھے آئے فرماندے نے ظالما ایتھے چھڑی نہ لگا میں رسولوں دے سردار نو ایتھے بوسے دے ویکھیا اے بوسا گاہ مصطفیٰ ہے چھڑی نہ لگا کوئی قافلہ کوفے دے دربار تو نکلیا عزیزاں نے وقار شرم و حیا دیاں مالک سید زادیاں بے شرم ماحول چا گئیاں نے لوگ چھتاں تے چڑھے ہوئے نے تماشا دیکھن والے شہر سجیا ہوئے کہ رسول اللہ دیاں دھیاں دا قافلہ آ رہا ہے انہاں نوں تعارف کرایا گیا کوئی باغی آ رہے نے جدوں قافلہ آیا شام دے بازار چو گزریا یزید دے دربار نو سامنا بازار ہے جدا نام سوق حمیدیہ ہے جدو قافلہ سوق حمیدیہ سوق عربی بازار نو کہنے جدو اس تنگ بازار زہرا دیاں دھیاں آئیاں نے لوگاں ویکھیا شام ہون والی ہے بڑے لٹے ہوئے مگر وسرے سیدہ دا قافلہ آیا
میں جملہ بولیا تسا سمجھیا نہیں لٹے ہوئے وسدے سید ہائے ہائے میں قربان ہو جاواں دنیا دے مال تو بغیر امیر سید عزیزاں دی وقار جدو شام دے شہر دی مشق دے بازار آئے لوگ صدقہ لے آئے لوگ پانی لے آئے کہندے نے قیدیو صدقہ للو نبی دا فرمان ہے صدقہ دینا قیدیاں نو سنت آلے نبی ہے حضرت فضا رو پیا فرمایا شام والو اپنا صدقہ لے جاؤ اے صدقہ کھان والے نہیں صدقہ دین والے آئے نے اللہ اکبر کبیرہ کیا ماحول ہے کیا منظر کربلا دے سیدانا جدو ایسا واقعہ ہویا اطلاع اندر کیتی گئی قیدی آ گئے نے ناراض نہ ہونا کوئی محب بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ ہوئے جدو سادات دا قافلہ پہنچیا یزید دے دربار اے اطلاع کیتی گئی کہ قیدی آ گئے اگو نوٹ لکھیا گیا اج داخلہ نہیں ہونا ٹائم دربار دا مک گیا ہے ہن کل صبح پیشی ہوئے گی اے حضور دے غلامو رسول اللہ دیاں دھیاں ساری رات بازار چ رہیاں کل پیشی ہونی ہے کوئی حکومت ڈردا اندر نہیں لے جانا حکومت الگ خوف اللہ اکبر ایک عورت بڑھیا مائی آئی ہے جنہوں سمجھ آ جائے گل اودے واسطے ہے ایک بڑھیا مائی آئی آ کے کہندی ہے فضا نو اپنی بی بی نو آج میں صدقہ نہیں دیندی میں ہدیہ پیش کرنی ہوں فرمایا ہاں ہدیہ لیا قبول ہو جائے گا عورت کپڑے لے آئی کھانا لے آئی چادر لے آئی پانی لے آئی بڑی خدمت کی تھی جدو بڑی خدمت کی تھی بی بی زینب فرمانیاں نے اس بی بی نو ذرا قریب لیا جڑے بھائی پردیس رہندے انہاں نے اس جملے دی سمجھ آونی ہے کہ بندہ پردیس گیا کچھ وقت لگائی بیٹھا ہوئے تے کوئی بندہ دیس دا آ جائے اپنے ضلع دا نام لے لوے تے اس بندے نال کوئی پیار آ کہ میرے ضلع دے رہن والا ہے میرے پنڈ دے رہن والا ہے میرے علاقے دا بندہ ہے عزیزاں دی وقار جدو عورت قریب آئی حضرت سیدہ زینب فرماندیاں نے ایتھے تے لوگ سن پہچان دے نہیں بڑے عجیب ماحول ہے بی بی تو کون ہے جن ساڈی خدمت کیتی ہے اس ویلے عورت بول کے کہندی ہے بی بی میں شام دے رہن والی نہیں میں مدینے دے رہن والی ہوں جدو وطن دا نام آیا نانا جان دے شہر دا نام سنیا سیدہ زینب فرماندیاں نے مدینے دی کیڑی گلی چراندی ہے آدھی جی میں سیدہ علی گلی چراندی آئی فرمایا گھر کیڑا آئی حیرت انتہا ہو گئی جدو عورت بول گیا دیے بی بی جی میں سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی ہوں جدو امی دا نام سنیا اپنے گھر دا ذکر سنیا بی بی فرما دیے بسدیا سیدہ دی نوکرانی ہے ہائے قربان ہو جا بسدیا سیدہ دی نوکرانی ہے دس تیری کی خدمت کرا بڑی تو نوکری دیتی ہے پردیس جیسی خدمت کی دیا عورت بول گیا دیے بی بی میں سنے کہتیاں دیا دعا منظور ہوندیاں نے ایک دعا کرانی ہے تا خدمت دا سلا منگدی پیاں بی بی فرمانیاں نے بول کی دعا کرانی ہے بی بی بول کے آندی ہے اے عورت اے پردیسن مائی دعا کر مدینے والے مرشداں دی ایک باری زیارت ہو جائے میرا دل کردا ہے میں مولا حسین نو ویکھاں میرا دل کردا ہے ایک باری علی دیاں دھیاں دی زیارت کراں نکیاں ہوندیاں جھولا جھولاندی آئی
کربلا والے سیدہ تے مڑ کربلا گئی، بی بی پاک نے ہاتھ نہیں اٹھائے، دعا نہیں منگی۔ وہ بوڑھی عورت کہندی ہے بی بی جی دعا کیوں نہیں ہو کر دے؟ سیدہ زینب فرماندیاں نے دعاواں او منگی دیاں نے جڑیاں نہ ہو، تیری دعا منگن تو بغیر منظور ہو گئی ہے۔ آدھی اس بی بی دی گل سمجھاؤ، فرمایا جڑے حسین نو تو ملنا ہے نظر اٹھا سجان تیرا حسین نیزے تے سوار، جے زینب پاک نو ملنی نظر چکا جڑی قافلہ لے کے تیرے بوہے تے آئی ہے انہاں نام زینب بنت علی ہے۔ عزیزان من گرامی قدر احباب، اے علی والے نے اور علی پاک دے نوکر نے، علی پاک دے خادم نے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، دعا کریا کرو اللہ رسول اللہ دی آل دی محبت اور عشق نصیب کرے۔ اور جنہ بچیاں نے محنت کی تھی، خدمت کی تھی، سارا پروگرام سجایا، اللہ انہاں برکت اور خیر نصیب فرمائے۔ میں سب سنگیاں دی خدمت وچ عرض کراں گا آخری جملے تبلیغ دی نیت تے روز کرنا کربلا سارا یاد رکھیا جے، ایک بات یاد رکھو، 8 برا بی بی زینب دے کربلا میں شہید ہوئے، 8 برا۔ بھائی ایک برا کی سے بہن دا فوت ہو جائے تو انہوں ہوش نہیں راندی، لیکن کلے برا نہ 2 پتر بھی آئے، ٹوٹل 72 آئے۔ لیکن اس دے باوجود سیدہ زینب نے نماز عصر بھی پڑھی ہے، مغرب بھی پڑھی ہے اور عشاء بھی پڑھی ہے۔ بھائی اے چیز بھی کربلا جو یاد رکھنا ہے کہ جی او سید ساڑے اتنے مشکل گھڑی ویچ بھی نماز نہ چھوڑ دے تو اسی کیوں نہیں پڑھ دے؟ اللہ سانو نمازی بنا، اللہ سانو سیرت حسین پہ عمل کرنے والا بنا۔